یہ 5 ایز کیا ہیں؟ جی وہی میں عرض کروں گا کہ ہمارے 5 ایز ہم نے مرتب کیے جب اپریل میں 22 میں حکومت میں آئے، تو 1000 سے زیادہ پاکستانی ماہرین کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ایک ایسا فریم ورک بتائیں کہ جو پاکستان کے پریسنگ چیلنجز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ ہمارے پریسنگ چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں آپ نسخہ لکھتے ہیں، پہلے تشخیص کرتے ہیں کہ بیماری کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی بیماری ہمارے ٹوین ڈیفیسٹس ہیں، کہ ایک مالیاتی خسارہ کہ بجٹ میں آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، دوسرا ہمارا تجارتی خسارہ کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہم برآمد نہیں کر سکتے، ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، ڈالر خرچنے کے لیے بہت صلاحیت ہے، تو وہ تجارتی خسارہ بے قابو ہوتا ہے، ہمیں امپورٹس کو پھر قابو کرنا پڑتا ہے، اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہماری گروتھ بھی کریش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بوم اینڈ بسٹ سائیکل ہے۔ اس کو توڑنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم پوری اورینٹیشن معیشت کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ لائیں۔ یہ جتنے ممالک میں نے آپ کو گنائے جو کامیاب ہوئے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے ہوئے۔ تو پہلا ای از ایکسپورٹس، سیکنڈ ای جو ہے ای پاکستان۔ اچھا ای پاکستان اس لیے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا پہلا، اب 4th and 5th انڈسٹریل ریولوشن ہے، جس میں چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے آٹومیشن روبوٹکس ہیں، چاہے بائیو ٹیکنالوجی ہے، چاہے نیو مین میڈ مٹیریلز ہیں، ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی میں ایکسپلوژن ہے وہ پیداوار کے تمام ذرائع کو، ان کے انداز کو بدل رہی ہے۔ اور وہ ملک جس میں ڈیجیٹل ریولوشن نہیں آئے گا، جس میں یہ نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز امبیڈ نہیں ہوں گی، وہ مار کھا جائے گا، بہت پیچھے رہ جائے گا۔ سو ہمیں ایک ٹیکنو اکانومی بھی بننا ہے۔ ہم تو ابھی ایک ایگریرین اکانومی ہے، انڈسٹریل اکانومی بھی نہیں بنے، بلکہ ہمیں چھلانگ لگا کے ایک ٹیکنو اکانومی بننا ہے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو سیکنڈ ای از اباؤٹ دیٹ۔ تھرڈ ای کا شمار ہے ہمارے تیسرے چیلنج سے، وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ پاکستان کی انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں جو فلڈ آئے اور انہوں نے $30 ارب کا ہمیں نقصان کیا، اور بہت بڑا نقصان کیا، اور ہم 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں دنیا میں کلائمیٹ چینج، اگرچہ ہمارا اپنا فٹ پرنٹ نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں مستقبل کی آفتوں سے؟ اس میں سیلاب بھی ہوگا، اس میں گلیشیئر میلٹ ڈاؤن سے بھی سیلاب آ سکتے ہیں، اس میں ڈراؤٹس بھی، خشک سالی بھی آ سکتی ہے۔ تو کیا ہمارے پاس آبی وسائل ہوں گے اگر خشک سالی آتی ہے کہ ہم اپنی خوراک پیدا کر سکیں؟ اگر سیلاب آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہماری پانی کی گزرگاہیں کیا ہوں گی کہ جو پانی ڈرین کر دیں اور سیلاب سے بچنے کے لیے بند ہوں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو واٹر سیکیورٹی اور اس سے منسلک فوڈ سیکیورٹی۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارا توجہ ہے انرجی فوڈ سیکیورٹی میں، گرین ریولوشن 2.0۔ اور ابھی ہم اس سال 1000 لوگ بھیج رہے ہیں چین، جو جدید زراعت کے طریقے چین سے سیکھ کر آئیں گے اور پاکستان کی زراعت کو ماڈرنائز کریں گے۔ اور بہت اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زراعت کو اپ گریڈ کر کے اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھا کر بہت زیادہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ چوتھا ای ہے انرجی اینڈ انفراسٹرکچر۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ مہنگی بجلی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا انیفیشینٹ پاور سسٹم ہے۔ تو ہم جو لاسز ہیں بجلی کے، جو چوری ہے، اس پہ قابو پا کے ایفیشنسی لے کر اس کی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اب جیسے دنیا میں ہے کہ ہمیں کاربن ایمیشن سے ٹرانزیشن کرنی ہے گرین انرجی کی طرف، تو اس کے لیے ہم نے کافی منصوبے بنائے ہیں کہ سولر انرجی کو پروموٹ کریں، ہائیڈل ہے، پھر نیوکلیر کا بھی ہم نے ایک بہت بڑا C5 کا پروجیکٹ شروع کیا جو 1200 میگا واٹ چین کی سرمایہ کاری ہے، اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور کا منصوبہ ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ بھی 2028-29 تک مکمل ہو جائے گا۔ انفراسٹرکچر میں ہماری کوشش ہے کہ جو سی پیک کے ساتھ ہم نے ایک بنیادی انفراسٹرکچر بنایا، اس کے اوپر ہم بلڈ کر کے پاکستان کو وسطی ایشیا، یورپ اور آگے اسی طرح مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک ریل، روڈ اور سی ٹریڈ روٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ پاکستان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ان کے سنگم پہ واقع ہیں، تو ایک ہب بن سکتے ہیں ہم ٹریڈ کامرس کا اس پورے خطے کو اگر ہم جوڑ دیں کنیکٹیوٹی سے، اور جو کہ چائنا کا بھی یہی ویژن ہے BRI کا، تو اس طرز پہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے۔ پانچواں ای بڑا اہم ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے کہ ترقی آپ نہیں ترقی صرف سڑک بنا لینے کا یا اونچی عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے۔
اصل ترقی ہوتی ہے انسانی وسائل کی ترقی سے. یہ افراد ہیں کہ جو سافٹ ویئر فراہم کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ دنیا میں نہایت تھرڈ کلاس ہیں. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تو کسی حد تک رسپیکٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں مڈل انکم کنٹری، لیکن جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے کلب میں ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی اس کی شرح خواندگی نہ ہو. ہماری شرح خواندگی 60% ہے. دنیا میں ایک ملک نہیں ہے کہ جس نے 100% یونیورسل پرائمری انرولمنٹ اچیو کیے بغیر ترقی حاصل کی ہو. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں ہیپیٹائٹس کی شرح دنیا کی سب سے زیادہ ہو اور وہ ترقی کر لے. اسی طرح ہماری پھر جغرافیائی ناہمواری ہے. بلوچستان کے اندر پسماندگی ہے، دوسرے سندھ کے انٹیریئر علاقے ہیں، ساؤتھ پنجاب ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں. اگر ہم ایک توازن نہیں پیدا کریں گے اپنی ترقی میں تو یہ بھی ملک کے لیے خطرہ رہے گا. اس سے سوشل پولیٹیکل انریسٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم کس طرح ایکوٹی پیدا کریں اور ساتھ امپاور کریں اپنی خواتین اور نوجوانوں کو. ان دونوں کے پاس ہماری کنجی ہے اگلی گروتھ کی. یہ سب تو بڑے خوش آئند منصوبے ہیں، لیکن ان کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. تو پیسہ کہاں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو وسائل ہیں اگر ہم انہیں بھی درست استعمال کریں. اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے اس کی ایک یہ بھی ضرورت تھی کہ میں آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ ہی کی کہانی سنا دوں کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو یہ 340 ارب تھا وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ. جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو 1000 ارب تھا اور یہ کل اخراجات کا 12% تھا. اپریل 22 میں جب دوبارہ اس وزارت میں آیا تو حیران رہ گیا کہ کل اخراجات کا یہ صرف 4% تھا اور قرضوں کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ بن چکا تھا اور اس کی جو حجم ہے وہ بھی گھٹ کے 700 ارب رہ گیا تھا. اور وہ 700 ارب اگر 2018 کے آپ 1000 ارب سے مقابلہ کریں تو 300 ارب بنے گا شاید. تو جب آپ کے وسائل کم ہوں آل دا مور امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایسا پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنی سرمایہ کاری کو پرائرٹی ایریاز میں دیں. لیکن اگر آپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تو پھر آپ دائیں بائیں ہر چیز میں پیسہ لگاتے ہیں جو کہ غیر ضروری چیزوں میں بھی جاتا ہے. تو ایک تو اس اڑان پاکستان کے تحت جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ ہے وہ بہت کلیئرلی پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے جو کم وسائل ہیں اگر ہم نے انہیں بھی لگانا ہے تو کن ترجیحی پرائرٹی ایریاز میں لگانا ہے. ایک بات. دوسری چیز جو ہماری ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو کھولا جائے، اس میں ترقی دی جائے. ہمارے وسائل اگر بروئے کار آئیں گے، ہماری معیشت کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی تو اس سے ٹیکس زیادہ ہمیں اکٹھا ہوگا اور حکومت کی جو فسکل سپیس بڑھے گی تو یقیناً ہم ترقیاتی بجٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں کرنے کے لیے حکومت کو صرف ایک انوائرمنٹ دینی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں کہ وہ ملک کی ترقی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے اور انویسٹمنٹس لے کر آئے. تو اگر ہم ایک اچھا ماحول پیدا کر دیں اور اس ماحول کو پیدا کرنے میں پھر اسی بات پہ جاؤں گا، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کہ اب انتشار، بے یقینی، کسی قسم کے عدم استحکام کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ٹھیک.